بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیارا پاکستان یوٹیوب چینل۔ آج ہم پی ایم ایس اردو میں علامہ محمد اقبال کی نظم خضر راہ میں سے ایک بند کی تشریح کریں گے۔ علامہ محمد اقبال اس بند کے اندر سرمایہ دارانہ نظام اور سرمایہ داروں کے مکر و فریب کو واضح طور پر بیان کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ مزدوروں کی سادگی کو بیان کرتے ہوئے آخر میں مزدوروں کو پیغام دیتے ہیں کہ اب جو ہے نیا دور شروع ہو چکا ہے، اب مزدوروں کو بھی جو ہے وہ اپنا لوہا منوانا چاہیے، خواب غفلت سے جاگ جانا چاہیے اور اپنے حقوق کو ہر صورت جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ تو بڑھتے ہیں پہلے شعر کی طرف۔ بندائے مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیام کائنات۔ اس بند میں علامہ صاحب خضر علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس بند میں حضرت خضر علیہ السلام مزدوروں کو پیغام دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا پیغام صرف میرا ہی پیغام نہیں بلکہ یہ قدرت کا بھی پیغام ہے، اور قدرت جو ہے مزدوروں اور غریبوں کی حامی ہے۔ اس دور میں مزدوروں کو سرمایہ دارانہ نظام نے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اگلا شعر ہے، اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گر، شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات۔ اس شعر کے اندر علامہ صاحب کہتے ہیں کہ مزدوروں کو سرمایہ دار جو ہیں ان کے ہیلے، مطلب ان کے مکر و فریب، ان کے چال، اس نے جو ہے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام جو ہے قطعی طور پہ مزدور کی کوئی کسی قسم کی فکر نہیں کرتا، بلکہ ہر وقت اپنا پیٹ بھرنے کی فکر میں ہی لگا رہتا ہے۔ شاخ آہو فارسی ضرب المثل برات عاشقاں بر شاخ آہو کا آخری ٹکڑا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جھوٹا وعدہ کرنا یا دھوکہ دینا۔ تو یہ یہاں پر سرمایہ دار جو ہیں وہ مزدوروں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو ان کا اصل حق جو ہے وہ نہیں دیتے، اور ان کو جو ہے نچوڑ لیتے ہیں۔ اگلا شعر ہے، دست دولت آفریں کو مزد یوں ملتی رہی، اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ۔ اصل میں جو دولت پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے وہ مزدور ہی ہوتے ہیں، لیکن سرمایہ دارانہ نظام اس کی نفی کرتا ہے، اور سرمایہ دار یہ نہیں سوچتا کہ یہ جو دولت ہے یہ انہی مزدوروں کی وجہ سے جو ہے وہ مل رہی ہے، انہی مزدوروں کی وجہ سے یہ دولت پیدا ہو رہی ہے، اور اس میں سے اگر سرمایہ دار حصہ دیتے بھی ہیں مزدور کو تو فقط اتنا جیسے کہ زکوٰۃ دی جائے، یعنی 40واں حصہ، بہت مختصر، بہت تھوڑی سی جو ہے وہ قیمت جو ہے وہ مزدور کے حصے میں آتی ہے، باقی سارا جو ہے وہ سرمایہ دار خود ہڑپ کر جاتا ہے۔ اگلا شعر یوں ہے، ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگے حشیش، اور تو اے بے خبر سمجھا اسے شاخ نبات۔ اس شعر کے اندر علامہ اقبال نے تلمیح کا استعمال کیا ہے۔ ساحر الموت یہ کیا ہے؟ دراصل یہ حسن بن صباح جس نے قلعہ الموت میں ایک جنت ارضی بنائی تھی اور اس میں کوہ کاف کی حسین عورتوں کو جو ہے وہ جمع کیا تھا، وہ کرتا یہ تھا کہ نوجوانوں کو بھنگ پلا کر بے ہوشی کے عالم میں وہاں پہ بھیج دیا جاتا تھا، اور وہ نوجوان جو ہیں وہ ان حسیناؤں سے محظوظ ہوتے تھے، پھر وہ حسینائیں اپنے نرم و نازک حسین ہاتھوں سے انہیں دوبارہ جو ہے وہ حشیش بھنگ یعنی کہ پلا دیتی تھیں۔ تو اس
دوبارہ مدہوشی میں انہیں اس جنت سے واپس لے آیا جاتا تھا، اور ان کی واپسی پر فرقہ باطنیہ کا داعی حسن بن صباح جو تھا وہ ان سے یہ کہتا تھا کہ اگر وہ دوبارہ اپنی محبوبہ کے پاس جانا چاہتا ہے تو فلاں مسلمان بادشاہ، وزیر یا عالم دین کو قتل کرے تو پھر اس کو جو ہے دوبارہ اس کی محبوبہ کے پاس بھیج دیا جائے گا۔ لیکن یہ صرف ایک دھوکہ تھا، اور اسی کو جو ہے وہ بھنگ پی کر جو ہے وہ سمجھتا تھا کہ شاید جنت کا جو ہے وہ چکر لگا لیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ تلمیح علامہ محمد اقبال نے سرمایہ داروں کے لیے استعمال کی ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ مزدوروں کو دھوکہ دیتے ہیں اور انہیں اصل بات سے بے خبر رکھتے ہیں، اور ان سے بڑا کام جو ہے وہ بھی کروا لیتے ہیں، اور بڑے سے بڑا کام کروانے کے بعد ان کو ان کا حق جو ہے، ان کی محنت جو ہے وہ بھی مکمل طور پہ نہیں دیتے۔ نیکسٹ، نثر، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ، خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات۔ یہاں پہ سرمایہ دارانہ نظام کی چالوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ چالیں کون کون سی ہیں جس میں اس نے مزدور کو مضبوطی کے ساتھ جکڑ لیا ہے۔ وہ چالیں ہیں نثر، کہ سرمایہ دارانہ نظام نے انسانوں کو اپنا غلام بنانے کے لیے نسلیں جو ہیں وہ متعارف کروا دی ہیں، جس کی بدولت برہمن جو ہے وہ شودر پر حکومت کرتا ہے۔ اسی طرح مختلف نسلیں مختلف نسلوں پر جو ہیں وہ حکومت کرتی ہیں۔ اسی طرح قومیت اور وطنیت کا کنسیپٹ جو ہے وہ پیدا کر دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے تہذیب اور سلطنت کا کنسیپٹ جو ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دراصل جو ہیں وہ سرمایہ دارانہ نظام کی مکر و فریب ہیں، ان کی چالیں ہیں، جس نے ان کو جو ہے وہ جس نے ان کی سوچوں کو جو ہے وہ محدود کر دیا ہے۔ اسی طرح بادشاہ جو ہے وہ اپنی عوام پر حکومت کرتے ہیں۔ تہذیب جس کے پھیلانے کا بہانہ بنا کر مغربی قومیں ایشیا اور افریقہ پر حکمرانی کر رہی ہیں، یعنی انگریز اگر کسی ملک کو فتح کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس قوم کو مہذب بنانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح رنگ کی بنیاد پر سفید فام، سیاہ فام پر جو ہیں وہ حکومت کرتے ہیں۔ تو دراصل یہ سارے ہتھ کنڈے ہیں جو کہ سرمایہ دارانہ نظام نے جو ہے وہ چن چن کے جو ہے وہ بنائے ہیں، اور یہ دراصل چن چن کے ایسے نشے ہیں جس نے مزدوروں کو جو ہے ان کو ان کے اصل حق سے، ان کو ان کی اصل اہمیت تک جو ہے وہ نہیں آنے دیا۔ کٹ مرا نادان خیالی دیوتاؤں کے لیے، شکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات۔ اس شعر کا تعلق بھی پچھلے شعر کے ساتھ ہی ہے، اور اس میں خیالی دیوتاؤں کا ذکر ہے کہ ایسے دیوتا، ایسے حکمران جن کا اصل میں کوئی وجود نہیں ہے، اور اس نے ان خیالی باتوں نے ہی جو ہے وہ مزدور کی زندگی کو ختم کر دیا ہے۔ مزدور کی ساری زندگی اسی نشے کے اندر جو ہے وہ گزر گئی ہے، اسی تھوڑے پہ ہی جو ہے وہ اس کو زندگی گزارنے کا جو ہے اس نے لگا دیا ہے کہ یہی اس کا حصہ ہے، اور اس سے بڑھ کر اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام نے اس کا جو ہے وہ خون بالکل جو ہے وہ چوس لیا ہے، اور وہ اپنی زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے انہی خیالی مکر و فریب کی چالوں کے اندر۔ اگلا شعر ہے، مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار، انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات۔ یعنی یہ تمام جو سرمایہ دارانہ نظام کی چالیں تھیں، مزدور جو ہے وہ ان کی بھینٹ چڑھ گیا، اور اپنی سادگی کی وجہ سے، اپنی سادہ لوح ہونے کی وجہ سے، اپنے مکر و فریب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو ہے سرمایہ دار جو ہے وہ اب اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ وہ ہر طرح سے زیر ہو چکا ہے۔ اس کو وہی چیز ملتی ہے، وہی حصہ ملتا ہے جو سرمایہ دار کہہ دیتا ہے، نہ مزدور اس سے زیادہ کی تمنا کرتا ہے،
نہ اس سے زیادہ مانگتا ہے، نہ اس سے زیادہ کی جستجو کرتا ہے، بس جو سرمایہ دار اس کو حصہ دے دیتا ہے اسی پر جو ہے راضی رہنے کی وجہ سے، اپنی سادگی کی وجہ سے مزدور جو ہے وہ مات کھا گیا ہے۔ آخری شعر اسوان کا: اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ تو علامہ اقبال اس آخری شعر میں مزدور کو جو ہے وہ خواب غفلت سے جاگنے کی جو ہے وہ تلقین کر رہے ہیں کہ اب اس جہاں کے اندر تبدیلیاں آ گئی ہیں، اب بہت ساری ماڈیفیکیشنز ایسی ہو گئی ہیں، تو مزدور کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں لائے، اپنے آپ کو اس دور کے مطابق جو ہے وہ ڈھالے، اور مشرق و مغرب میں جو نیا دور ہے جس کا آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ وہ دور جو ہے 19ویں صدی کے آغاز میں ترقی جو ہے وہ ہونا شروع ہو گئی تھی، تو علامہ اقبال صاحب مزدور کو بھی آخر میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس دور کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں لائے، تاکہ جو ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام سے خود کو نکال سکے، اور سرمایہ دارانہ نظام اور سرمایہ داروں کے مکر و فریب سے بچ کے خود بھی جو ہے وہ ترقی کے راہ پہ گامزن ہو سکے۔ تو یہ تھا آج ہمارا پہلا بند۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے جو ہے وہ فائدہ ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام طلباء کو، تمام سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو کامیاب و کامران فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، والسلام۔